السلام علیکم۔ اپنے پروگرام مجاہد اول ایک ہمہ گیر شخصیت کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے۔ کافی عرصے سے وہ مسئلہ کشمیر کو ملک کے اندر اور باہر، علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجاہد اول کے ساتھ نہایت عقیدت رکھنے والی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد شال صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد شال صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہمولہ سے ہے۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ پروفیسر شال صاحب نے اپنے پیشہ ورانہ کام کا آغاز سینٹ جوزف بارہمولہ سے کیا اور بعد میں سرکاری محکمہ تعلیم میں شمولیت اختیار کی۔ پروفیسر صاحب نے NCERT اور یونیسیف کے ساتھ مل کر مختلف تحقیقی منصوبوں کے ذریعے تعلیمی تھیوری اور پریکٹس میں اپنا اہم حصہ ڈالا۔ 1992 میں پروفیسر صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی۔ آپ 28 فروری 1992 کو اسلام آباد پہنچے۔ مختلف قومی اخبارات کے لیے لکھنا شروع کیا اور کشمیر سمیت مختلف تنازعات والے علاقوں میں لوگوں کے انسانی حقوق کے بارے میں اپنے تحفظات کو بھی اجاگر کیا۔ آپ آزاد کشمیر میں رہیں یا اسلام آباد میں، آپ کے لکھنے لکھانے کا کام جاری و ساری رہا۔ آپ نے مختلف میگزین نکالے جس میں مسئلہ کشمیر کے مختلف جہدوں کو اجاگر کیا۔ شال صاحب پھر یونائٹڈ کنگڈم چلے گئے، لندن میں کشمیر سینٹر کے سربراہ رہے۔ پروفیسر نذیر احمد شال صاحب کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں بہت متحرک کردار رہا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ شاعر ہیں، رائٹر ہیں اور ان کی 2 بڑی مشہور کتب ہیں جن میں سے ایک کا نام اسپیکنگ سائلنس ہے۔ یہ پوری دنیا میں مختلف فیسٹیول میں پیش کی گئی اور اٹلی کے ایک فیسٹیول میں اس کتاب کو سلیکٹ بھی کیا گیا۔ 2013 تک پروفیسر نذیر احمد شال صاحب نے مختلف بین الحکومتی فورمز بشمول UNHRC، یورپین پارلیمنٹ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی تقریبات میں شرکت کی اور اپنا جاندار کردار ادا کیا۔ پروفیسر صاحب اس وقت ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نذیر شال صاحب، آپ کی خاندانی وابستگی مسلم کانفرنس سے چلی آ رہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مجاہد اول کے ساتھ آپ کی شناسائی کب ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے، اور آج جو یہ بات چیت ہم کر رہے ہیں یہ مجاہد اول جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب سے متعلق ہے۔ مجاہد اول ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور میری پہلی ملاقات ان سے انٹرنیشنل شاہ ہمدان کانفرنس جو مظفر آباد میں 1986 میں ہوئی، اس کانفرنس میں پہلی بار ان سے میں ملا۔ اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس کانفرنس کا افتتاح اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا تھا، اور یہ شناسائی بعد میں آخری جب تک مجاہد اول ہمارے درمیان تھے ان کے ساتھ یہ شناسائی قائم رہی۔ میں نے مجاہد اول کو ایک سیاستدان، ایک مدبر، سفارتکار اور ایک رائٹر کی حیثیت سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد اول ہماری ریاست کی ایک ایسی منفرد شخصیت تھی جن میں بہت سے اوصاف یکجا تھے۔
اور آج بھی ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ان کی دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ہی تحریک آزادی کشمیر کو اپنی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر، آزاد کشمیر میں بیٹھ کر، پاکستان کے اندر اور دنیا کے مختلف حصوں میں مجاہد اول نے جو کام کیا وہ بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، اور جس انداز سے انہوں نے سفارتکاری کی، میں وہ کہتا ہوں کہ وہ پبلک ڈپلومیسی کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ نہ صرف پبلک ڈپلومیسی کے ماہر تھے، بلکہ وہ کوریڈور ڈپلومیسی سے بھی پوری طرح سے آشنا تھے، اور ریاست کے مسئلے کو، تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد کو اور کشمیریوں کی ایسپریشن کو انہوں نے ایک مؤثر انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کا رول آزاد کشمیر میں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے اندر بھی اپنی ایک انفرادیت رکھتا تھا، اور ان کا سب سے بڑا اعزاز تو یہ تھا کہ انہوں نے برادریوں کی تقسیم سے بالا ہو کر عوامی سیاست کو فروغ دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی ریاست کے تشخص کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اور یہ مسلم کانفرنس کی جو تنظیم ہے، یہ آپ ہم سب کے پاس ان کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں مجاہد اول کا کیا کردار رہا؟ بین الاقوامی سطح پر مجاہد اول نے مختلف کانفرنسوں میں شمولیت فرمائی، اور کئی ایک جگہ پر ہم بھی ان کے ساتھ رہے، اور ان کی جو گفتگو ہوتی تھی بڑی مؤثر اور متاثر کن ہوتی تھی۔ انہوں نے دراصل دو تین چیزوں کو بہت ہی فروغ دیا۔ مثلاً ان کا یہ بنیادی نقطہ تھا کہ ریاست کے سبھی لوگ جو ہیں وہ حق خود ارادیت کے نقطے پر قائم ہیں، اور حق خود ارادیت کو ہی انہوں نے ایک بنیاد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے بھی راہیں متعین کیں۔ یعنی یہ جو ہم بات سنتے ہیں انٹرا ڈائیلاگ کی، سب سے پہلے یہ انٹرا ڈائیلاگ اور انٹر ڈائیلاگ کی جو ٹرمز تھیں وہ مجاہد اول نے انٹروڈیوس کیں۔ انہوں نے مختلف جو دنیا کے وفود تھے بین الاقوامی سطح پر، ان کے ساتھ جب ان کی گفت شنید ہوتی تھی، اس میں بھی وہ مدلل دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کشمیریوں کے حقیقی کیس کو وہ صحیح انداز سے پیش کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مضبوط موقف اختیار کیا، اور کشمیریوں کی شناخت کے حوالے سے جو ان کا ایک سٹینڈ رہا، اس سٹینڈ کو لے کر کے انہوں نے اس تحریک کی آبیاری کی، اور تحریک کے مقاصد کو دنیا پر واضح کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کے جو مرتب کردہ اصول تھے تحریک آزادی کے حصول کے لیے، وہ آج بھی اتنے ہی قیمتی اثاثے ہیں
جتنے کہ ان کی زندگی میں تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے طریقہ کار کو اپنا کر اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ مجاہد اول کی کوئی رہنمائی جو آپ ریاست کی نئی نسل کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ مجاہد اول جناب سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، مرحوم مغفور، تمام جوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ زندگی بذات خود ایک سبق ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجاہد اول نے اپنی زندگی کا آغاز جو انہوں نے کیا، اس میں بھی محنت، لگن اور جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ وہ مجاہد اول اس لیے کہلائے کہ انہوں نے ایک ظالم کے خلاف اور ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے آرمڈ ریزسٹنس بھی شروع کی، اور اس آرمڈ ریزسٹنس سے جو سفر انہوں نے شروع کیا وہ ان کی سیاست پر پھر منتج ہوا، اور اس سیاسی سفر میں جو انہوں نے سب سے بڑا سبق دیا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو آپس میں تعلقات ہیں اس کی بنیاد برادری پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسانیت پہ ہونی چاہیے اور آپسی بھائی چارے پر ہونے چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سیاست جو تھی ان کی، وہ انہوں نے عوامی سیاست کو فروغ دیا اور عوام کے مقبول ترین قائد بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے تعلیم پر بہت ہی زور دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد کام جو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر کیا کہ انہوں نے یونیورسلائز کیا پوری ایجوکیشن کو، اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بر صغیر میں آزاد کشمیر جو ہے وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، اور اس کا سہرا بھی مجاہد اول کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پورے پروسیس کی ایک بنیاد فراہم کی اور اس میں ذاتی دلچسپی لی۔ انہوں نے نفاذ شریعت کے حوالے سے بھی انتہائی اہم کام کیا۔ انہوں نے آئین کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کو قائم کرنے میں اپنا ایک انتہائی اہم رول ادا کیا، اور ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جامع طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان اوصاف پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا سلوگن جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی منزل کو خوش اسلوبی سے، محنت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور سوچ سمجھ کر، فکر مندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ حاصل کریں، اور یہی سبق جو ہے میرے خیال میں ہم سب کے لیے، خصوصاً جوانوں کے لیے، یہ ایک مشعل راہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد شال صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا جو آپ کی مجاہد اول کے ساتھ روز اول سے رہی ہے، اور آج بھی آپ ان کے مشن کے مطابق کشمیر کے حوالے سے کام کاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی آج کی گفتگو، آپ کا عملی تجربہ اور آپ کی جدوجہد، وہ ہماری نوجوان نسل کو آگے بڑھنے میں بہت کام دے گی، اور انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل آپ کی باتوں سے ضرور مستفید ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔